بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جب سے یہ غزہ کی جنگ کے رکنے کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں اور یہ چیمہ گوئیاں ہونے لگی ہیں کہ واقعی ٹرمپ پلان اب کامیاب ہو جائے گا اور غزہ کی جنگ اب رکی کہ تب رکی، تب سے جنرل حمید گل صاحب بہت یاد آ رہے ہیں۔ جنرل حمید گل صاحب، آپ کو پتہ ہے، ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا لیا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے ایک بار ایک کالم میں ایک کہانی لکھی تھی عراق کی جنگ سے متعلق۔ انہوں نے بتایا کہ جب عراق کی جنگ، جو غالباً اس کو امریکہ نے آپریشن ڈیزرٹ فاکس کا نام دیا تھا اگر میری یادداشت درست ہے، کہ جب آپریشن ڈیزرٹ فاکس کامیاب ہو گیا، یعنی کہ صدام حسین کی حکومت گرا دی گئی، امریکہ نے قبضہ شبضہ کر لیا عراق پر، تو ایک جرنیل نے جو اس سارے پروجیکٹ کے ماسٹر مائنڈ تھے، انچارج تھے، انہوں نے جنرل حمید گل صاحب سے رابطہ کیا۔ وہ افغان جہاد کے زمانے سے جنرل صاحب کے کوئی دوست تھے، وہ افغانستان میں بھی ملوث رہے تھے بڑی شدت کے ساتھ۔ تو انہوں نے جنرل صاحب سے رابطہ کیا، اور بقول جنرل حمید گل کے، کہ ان کے رابطے کی وجہ یہ تھی کہ جرنیل جو ہیں یا فوج کے جو لوگ ہیں، وہ ٹیکنیکل معاملات میں اپنے جیسے ٹیکنیکل لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو اپنے آپریشنز کی تفاصیل بتایا کرتے ہیں، اور مقصد ذرا تعریف حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی ویسے سمجھ نہیں پاتا ان کی حرکتوں کو۔ تو میں ظاہر سمجھ سکتا تھا کیونکہ میں بھی جرنیل تھا، تو اس لیے انہوں نے میرے سے رابطہ کیا بقول حمید گل صاحب کے۔ تو خیر، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کو یہ اچھی طرح سے پتہ تھا، جنرل حمید گل صاحب بتا رہے کہ 1989 میں 1979 میں اریزونا کے جنگلات میں، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک جگہ ہے اریزونا جہاں پہ کوئی جنگل اور صحرا ٹائپ ملی جلی سی کیفیت ہے، وہاں پر امریکہ نے فوجی مشقیں شروع کر دیں، اور ساری دنیا کے ڈیفنس ماہرین حیران تھے اور کچھ پریشان بھی تھے کہ امریکہ کو جو اس وقت مہمات درپیش تھیں ان میں دور دور میں کہیں کوئی صحرا میں لڑائی نہیں درپیش تھی، تو پھر امریکہ صحرا میں جنگی مشقیں کیوں کر رہا تھا؟ اس بات نے سب کو تھوڑا سا پریشان کیا تھا، لیکن پھر بات پرانی ہو گئی۔ تو وہ جرنیل جو جنرل حمید گل سے رابطہ کر رہے تھے بغداد کی وہ فتح کے بعد، یعنی کہ آپریشن ڈیزرٹ فاکس کی کامیابی کے بعد، انہوں نے انہیں بتایا کہ ہم بہت سالوں سے یہ پلان کر رہے تھے، ہم نے یہ مشقیں اریزونا کے جنگلات میں اور صحرائی علاقوں میں 79 سے اسی لیے شروع کی تھیں، اور پھر ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کا بہانہ تھا۔ صدام حسین پر الزام امریکہ نے یہ لگایا تھا کہ اس نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایٹم بم اور اس طرح کی چیزیں جو اسے کچھ امریکی کہتے تھے لیبیا نے بیچی ہیں، جو پاکستان سے لی ہیں، کچھ کہتے تھے نہیں ایران سے لی ہیں، کچھ کہتے تھے نہیں روس نے، چین نے دی ہیں۔ بہرحال ظاہر کانسپریسی تھیوریاں تھیں جن کی کوئی سر پیر نہیں تھا، اور جن سے لی تھیں، یعنی فرض کر لیں کہ روس سے لی تھیں یا چین سے یا پاکستان سے، وہ اسٹیبلشڈ نیوکلیر پاورز ہیں تینوں، اور ہیں ان کی طرف کوئی نہیں آیا کیونکہ وہ تو ہے نا، اور عراق کی طرف چلے گئے چونکہ وہ نہیں تھا تو اس کو مارنا تھا بس، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا، اس کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا تھا، سو وہ انہوں نے کر لیا، صرف بہانہ تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ یوں جناب ہم نے پلان کیا، تب سے ہم اپنی فوج کو تیاری کروا رہے تھے، اور پھر ہماری فوج نے صحرا میں لڑ کے دکھایا، اور یوں ہم نے عراق فتح کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز انہوں نے کافی ساری شیئر کی۔ حمید گل صاحب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جنرل صاحب بہت اچھا آپ نے پلان کیا، بڑا آپ نے کارنامہ سر انجام دیا، ویری گڈ، لیکن ایک بات تو بتائیں، اگر صدام حسین آپ کی بات مان لیتا تو کیا ہوتا؟ یعنی آپ لوگوں نے یہی کہا تھا نا کہ انسپیکٹرز ہم نے بھیجنے ہیں، اور آپ اپنے جو تمام کے تمام پورا ملک ہے کھول کے رکھ دیں انسپیکٹرز کے سامنے، جو IAEA کے انسپیکٹرز ہیں ان کے سامنے، اور ہم ایک ایک ملک کا کونا کھود کے دیکھیں گے کہ کہیں سے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نکلتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بائی دی وے جب امریکہ نے قبضہ کر لیا اور پورے عراق کو سونگھنے والے کتوں کی طرح چھان دیا، تو اسے پتہ چلا تھا کہ صدام حسین کے پاس کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے، ان کا سوری انٹیلیجنس کی غلطی ہو گئی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر کے، ایک ملک پہ قبضہ کر کے، پوری دنیا میں اس کے خلاف کیمپینز چلا کر، صدام حسین کو مار کے، سب کچھ کر کے، ایک مساکر، ایک قتل عام کر کے پورے ملک میں، امریکہ نے آخر میں کہا تھا سوری انٹیلیجنس کی غلطی ہو گئی، ہمارا خیال تھا کہ اس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے لیکن اب نہیں ہے تو کیا کریں۔
یہ ہوا تھا عراق کی جنگ میں. اور یہ کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے یا یہ کوئی مبالغہ رہی ہے, یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے, حقائق کی ڈسٹارشن نہیں ہے, یہ حقیقتاً یہی بات تھی. خیر, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس وقت صدام حسین کھول دیتا, ظاہر ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ ڈھٹائی اور ضد پہ نہ اڑتا اور وہ کہتا آ جاؤ پورا ملک چھان کے دیکھ لو, جس نے جہاں آنا ہے آ جو, وہ پورا ملک اوپن کر دیتا IAEA کے انسپیکٹروں کے لیے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹروں کے لیے, تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو حمید گل صاحب کے بقول امریکی جرنیل نے انہیں مسکرا کر جواب دیا, وی ہیو آلریڈی میڈ اٹ شور, ہم نے پہلے ہی اس بات کا بندوبست کر لیا تھا کہ صدام حسین اڑ جائے گا, ہم نے کنڈیشنز ایسی پیدا کر دی تھیں, اس کو کسی نہ کسی طرح سے یہ سمجھوا لیا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے, تو نے بالکل ہماری بات نہیں ماننی, ہمیں جواز فراہم کرنا ہے حملہ کرنے کا. خواتین و حضرات, اب حماس نے اپرینٹلی یہ مان لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز, اور اپرینٹلی یہی لگ رہا ہے کہ بس جنگ اب رکی کہ تب رکی, اور امریکہ نے تو کہہ بھی دیا اسرائیل کو کہ وہ اب حملے بند کر دے وغیرہ وغیرہ, اور یہ ہاسٹیجز کی رہائی ہو جائے گی. اب یہ ہاسٹیجز کا لفظ بھی ایک بہت ہی غلیظ لفظ ہے, یعنی جو حماس کی قید میں ہیں وہ ہاسٹیجز ہیں, یرغمالی ہیں, اور جو اسرائیل کی قید میں ہے فلسطین, وہ تو خیر قید بھی نہیں کرتا, انہیں مار ہی دیتا ہے. بہرحال جو اس کی قید میں ہوتے ہیں وہ قیدی ہوتے ہیں, پرزنرز آف وار ہوتے ہیں. یہ بے شرمی اور ڈھٹائی کی اختراعات ہیں جو دنیا نے تراش رکھی ہیں. اب اسرائیل کے پاس, فلسطین کے پاس کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے, اور حماس کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. اب فلسطین کے پاس اتنی نہ بیوروکریٹک صلاحیت ہے کہ وہ کوئی تنخواہیں دے سکے, اپنی فوج بنا سکے, اس کے لیے باقاعدہ میس بنائے, اس کے لیے باقاعدہ فارمیشنیں بنائے, اس کے لیے باقاعدہ کوئی چھاونیاں تعمیر کرے, اس کے لیے کوئی DHAs بنائے. لہٰذا رضاکار ہیں فلسطین کے لوگ جو مل کر لڑتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک تنظیم کا نام حماس رکھ دیا. ٹیکنیکلی تو یہ حماس کوئی تنظیم نہیں ہے, یہ فلسطین کی فوج تھی, لیکن اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پھر اس کی بنیاد پر اس پر حملہ کرنا. بہرحال یہ سب کچھ تو ڈیزائن کا حصہ ہے, گریٹ ڈیزائن کا, جس کا اصل مقصد تو صرف گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی ہے. تو کیا صدر ٹرمپ کے اس منصوبے کے نتیجے میں کچھ مہینوں اور سالوں کے لیے بھی اسرائیل کی پیش قدمی رک جائے گی؟ میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو. یہ آپ جو قیدی ہیں جو حماس کے پاس ہیں ان کو آپ ایک مرتبہ واپس آنے دیں, جو لاشیں ہیں جو حماس کے پاس ہیں اسرائیلیوں کی ان کو آپ ایک مرتبہ واپس آنے دیں, اور اس کے بعد دیکھیں کوئی نہ کوئی جواز تراش لے گا نیتن یاہو دوبارہ. وہ کہے گا مثلا ٹونی بلیئر کی درمیان میں مداخلت ہو سکتا ہے, یہ لوگ کہیں کہ ٹونی بلیئر کی زیر قیادت ہم نے فلسطین کی حکومت بنانی ہے, اور حماس اس بات پر اڑ جائے. یعنی ایسے حالات پیدا کر دیں, وہ آپ جملے کو یاد کریں, وی ہیو آلریڈی میڈ اٹ شور. ایسے حالات پیدا کر دیے جائے فلسطینیوں کے لیے, حماس کے لیے, کہ وہ کہیں یار پاگل ہو, ہمارا ملک فلسطین ہے اور اس کا وزیر اعظم یا اس کا جو اتھارٹی فلسطینی اتھارٹی بنے گی اس کا سربراہ ٹونی بلیئر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اسی طرح کی کوئی بھی اور انٹرونشن, کوئی ایسی تنظیم جس کی کوئی ایسی نگران حکومت جس میں کوئی اسرائیلی امریکی شامل ہوں گے, یا وہ اسرائیل اور امریکہ کی امداد پر چلے گی تو ان کی انسٹرکشنز پر چلے گی. بالکل ویسی ہی سچویشن جیسی 1948 میں محمد علی جناح قائد اعظم بانی پاکستان کو پیش آئی تھی, جب انڈیا نے حملہ کر دیا کشمیر پر اور قائد اعظم نے اپنی فوج کے سربراہ جنرل کریسی کو کہا کہ تم بھی حملہ کرو. اس نے کہا میں تو نئی دلی سے اجازت لوں گا. قائد اعظم نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, نئی دلی سے اجازت لوں گا؟ ان کا جی نئی دلی میں میرا چیف آف اسٹاف بیٹھا ہے. یعنی انگریز کی فوج کا انتظام کا یہ طریقہ تھا کہ 1 سال تک جب تک ہم نے ان کے ماتحت رہے, ہم نے اپنی فوج نہیں کھڑی کر لی, ابھی ہماری فوج کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی تھی اثاثوں کی, اس وقت تک ایک آرمی چیف ہماری فوج کا تھا وہ بھی انگریز تھا, ایک آرمی چیف انڈیا کی فوج کا تھا وہ بھی انگریز تھا, اور ساتھ ہی ایک سپریم کمانڈر تھا وہ بھی انگریز تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ اجازت دے گا, اور وہ نئی دلی میں بیٹھتا تھا, تو وہ اجازت دے گا تو میں پھر کشمیر پر حملہ کروں گا. نتیجتاً پھر مجاہدین کو یعنی کشمیر کے لوگوں کو خود ہی لڑنا پڑا, اور جو پاکستانی فوج کے جن لوگوں نے اس کے احکام نہیں مانے وہ بعد میں لڑے. لیکن یہ کہ وہ جرنیل صاحب نے پاکستان کے جرنیل ہونے کے باوجود انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہم نہیں لڑتے. میں نہیں, اب یہ سچویشن کہ ملک فلسطین ہوگا لیکن اس کی حکومت
کہ کو چلانے کے پیسے دینا اسرائیل کا کام ہوگا یا امریکہ کا کام ہوگا، اور وہ حکومت کا جو سربراہ ہوگا وہ فلسطینیوں کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، کہے گا نہیں جی اسرائیل سے اجازت ملے گی تو میں کروں گا. اس طرح کی کوئی اسرائیل نواز حکومت وہاں بنانے کی کوئی تیاری، کچھ بھی ایسا کرنے کی جس کے نتیجے میں حماس والے یعنی کہ فلسطین والے پھر پھٹ پڑیں اور پھر ان کی قوت برداشت جواب دے جائے اور اس کو جواز بنا کر اسرائیل ایک مرتبہ پھر حملہ کر دے. یوں یہ آپ چند ہفتوں کی بریک اگر اسے لگ گئی اس جنگ کو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. اس سے آگے شاید بات جاتی نہیں لگتی، اور ایونچولی ان کا پلان یہی ہے کہ اہل غزہ کو نکال دیا جائے، وہاں سے بے دخل کر دیا جائے، جیسے کہ نیتن صبح دوپہر شام کہہ رہا ہے غزہ والوں سے کہ نکل جاؤ نکل جاؤ. اور یوں لگتا ہے کہ مسلمان ملکوں کے پلے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے. ایونچولی اب یہی ہونا ہے اور یہ بہت جلدی ہو جانا ہے کہ پورا غزہ اسرائیل خالی کروا لے گا. اور یہ امریکہ اور اسرائیل کی صرف ایک چال ہے، یہ ٹرمپ پلان، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں.